اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ ان اردت اللحوق بی فلیکفکی من الدنیا کزاد الراکب و ایاکا مجالست الاغنیاء ولا تستخلقی ثوبا حتی ترقعی رواہ الترمذی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی نے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تسی میرے نال ملنا چاہندیاں ہو تے تسی دنیا دے اندر اتنا کافی سمجھو جتنا سوار مسافر دا توشہ ہوندا ہے۔ جتنا ایک مسافر بندہ نکلدا ہے تے اپنا سامان بن لیندا ہے جنہیں کسی سفر دے اوتے جانا ہوئے، اور حضور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا تو اتنا کافی سمجھو کہ جتنا سوار مسافر دا توشہ ہوندے، اور فرمایا امیراں دی مجلس تو اپنے آپ نو بچاؤ اور کسی کپڑے نو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اس نو پیوند بھی لگا لو۔ میرے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اس حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے۔ سب تو پہلی گل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تسی میرے نال ملنا چاہندیاں، اگر تسی میرے نال ملنا چاہندیاں دنیا اور آخرت کے اندر اچھی طرح ملنا، کامل طور دے اوتے ملنا، میرے نال رہنا مراد ہے۔ فرمایا کہ جس دی وجہ تو تسی میرے کولوں خوش ہو، یعنی تسی اس طرح دا عمل کر کے آؤ کہ میں تواڈے نال خوش رہواں، ایسا عمل کر کے آؤ اے عائشہ، ایسا عمل کر کے آؤ جس دے نال مینوں خوشی پہنچے۔ اور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے وچ اتنا قابل سمجھو جتنا سوار دا توشہ ہوندے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تھوڑی دنیا دے اوتے قناعت کر دو، تھوڑی دنیا دے اوتے گزارا کر دو۔ جس طرح مسافر رستہ طے کردے تھوڑا جہا سامان چک لیندے، کیونکہ بہت سارا اگر سامان چکے تے اس دے واسطے بوجھ ہوندے، کہندے میں اتنے دنوں دے بعد دوڑ رہے فالحاظہ اینا سامان میں لے کے کی کرنا، فالحاظہ وہ تھوڑا جہا سامان دے تو سفر دے پاسے نکل دے، وہ تھوڑا جہا سامان لے کے نکل دے، آتا یار 2 دن بعد یا 3 دن بعد تے میں واپس آ جانا ہے، فالحاظہ اپنے اوتے اتنا بوجھ چکن دی کی ضرورت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے وچ اننے دے اوتے کفایت کر جاؤ جنہ ایک مسافر دا توشہ ہو۔ حضور دے غلام لیکن اسی کفایت اس وقت کریے جب اپنے آپ کو مسافر سمجھیے نا، اسی تے ہی سوچنے ہیں کہ اسی ایتھے ہمیشہ ہی رہنا ہے، ہمیشہ ہی رہنا ہے، اسی اجے کوٹھی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہی سوچ دیا پھر وہی پتہ چلتا ہے حتی زرتم المقابر، قبر کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے، لیکن کبھی سوچتا نہیں ہے کہ میں مسافر ہوں اس دنیا فانی تو چھڑ کے چلے جانا، کبھی غور و فکر اسی نہیں کرنی، بس پیغام والے چلے جانا ہے، لیکن اس بارے کبھی سوچنا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ارشاد فرمایا اے میری زوجہ محترمہ دنیا دے اندر اتنا کافی سمجھنا جتنا ایک مسافر دا توشہ ہوتا ہے۔ اور اس تو بعد حضور نے ارشاد فرمایا امیراں دی مجلس تو اپنے آپ نو بچا۔ حضور دے غلامو یعنی خود مالدار بنن دی کوشش کرنا تے بہت دور دی گل ہے، مالداراں دی صحبت تو بھی پرہیز کرو، مالداراں دے نال رہ کے غافل تے متکبر نہ بن جاؤ، کیونکہ اس جگہ مالداراں تو مراد غافل اور متکبر مالدار ہی موجود نے۔ یا فرمایا وہ صورت ہے کہ جدوں مالداراں دے کول بہو تے اللہ تبارک و تعالی دی شکری کرو کہ یا اللہ تو اینو اے وی دتا ہے، اے وی دتا ہے، اے وی دتا ہے تے مینوں نہیں دتا۔ اس واسطے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ورنہ مالداری صحیح طور دے اوتے جڑا اللہ تبارک و تعالی دے راستے دے اوتے خرچ کیتا ہوئے اور اس دا تکبر نہ کردا ہوئے تے مالداری ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنا مال و دولت دیتا سی، اور اس کے بعد حضور کے غلام جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا مال دیتا سی، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارا مال دیتا سی، لیکن انہوں نے اپنا سارا مال جڑا ہے نا دین واسطے ایک تے خرچ کیتا، دوسرا کدی فخر نہیں سی کیتا کہ ساڈے کول اتنا پیسہ، ساڈے کول انیاں گڈیاں نے، ساڈے کول فلاں ہے، ساڈے کول فلاں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوندا سی جدوں دین واسطے ضرورت پہ جاندا سی نا اس سارا کچھ چک کے دین
واسطے قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن آج سانو کوئی 10 روپے بھی دین واسطے خرچ کرنے پوے اسی فوراً سوچنے ہیں کہ اینو دینے چاہیے نہیں یا نہیں دینے چاہیے۔ دنیاوی طور تے تے اپنے معاملات واسطے لکھاں دے لکھ لگ جان نا سانو پرواہ نہیں ہوتی۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امیراں دی محفل تو بھی بچنا ہے اس واسطے تاکہ تو انہاں دے نال رہ کے کدھر متکبر نہ بن جائے۔ ہاں اگر ایسے مالدار ایسے امیر نے جنہیں دین دے غیر خواہ نے دین دے اندر خرچ کرن والے نے انہاں دی محفل دے اندر بیٹھ دی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامو اور فرمایا اور کسی کپڑے نو پرانا نہ سمجھنا حتیٰ کہ اس روپے میں یعنی انتہائی قناعتی تعلیم دیتی گئی ہے کہ اگر تیرے کو کپڑے نہیں ہیں نا تو ماڑا بننا ہے۔ یہ نہ سوچی کہ میں اتوں سلائی ہوئی ہے میں کپڑے پا کے جاواں گا کہ لوگ کیا آکھن گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح لباس دیتے تو انہیں بے شک پاؤ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے کوئی اس طرح کے معاملات نے غربت ہے اگر پیوند بھی لگے نے نا اس کے اندر شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا کہ جب آپ خلیفۃ المسلمین سن آپ دے کپڑے دے اوتے بھی 3 پیوند لگے سن اور تھلی جگہ دے اوتے یعنی پجامہ آکھ لو شلوار آکھ لو اس دے اوتے بھی 3 پیوند لگے ہوئے سن 3 قمیض دے اوتے اور 3 شلوار دے اوتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے سن مطلب اسی ویکھیا کہ آپ دے کپڑے دے اوتے تقریباً 12 پیوند لگے ہوئے سن فرماتے ہیں ایک ٹوٹ گیا تو پھر آپ نے دوبارہ سلائی دوا وقت حاکم سی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اور دوسری چیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیا کپڑا دیتا ہے تو اس خالق کی کائنات مالک کی تو سماوات کی عطا ہے لیکن اس کے اندر پا کے لوگوں کو یہ نہیں محسوس کرانا چاہیے اس وقت نیت نال نہیں پہنا چاہیے کہ لوگ آ کے بڑا چودھری ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں اگر اللہ نے دیتے نعمت سمجھ کے پالو لیکن دل دے اندر غرور فخر تکبر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیتا ہے اچھا لباس پاؤ صاف ستھرا لباس پاؤ اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن دل دے اندر یہ نہ ہوئے کہ لوگ میں کیا کہن کہ مولا بڑا چودھری آ رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں فلاں ہو رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں یہ تو بڑے پیسے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے غلام اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعمت سمجھ کے پاؤ حضور کے غلام آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو یاد رکھو میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر اپنے کپڑے دی سلائی بھی خود کی تھی حضور نے اپنے جوتے بھی خود سلائی کی تھی اور اس تو علاوہ اور بھی جڑے ضرورت دے کم سن آقا علیہ السلام نے انہوں خود کیتے ہیں اس واسطے تاکہ کل دنیا دے اندر میرا امتی موچی دا پیشہ اختیار کر لیندہ ہے کوئی درسی دا پیشہ اختیار کر لیندہ ہے کوئی پیشہ اختیار کر لیندہ ہے کوئی انہوں یہ نہ آکھے کہ تو تے فلائے تو کمی تو فلائے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میری سنت تو نفرت کرے گا اور میری جماعت دے وچوں بھی نہیں ہے یعنی یہ کام کرنا میری سنت ہے میں خود کتنے حضور فرما رہے ہیں اور میں جڑا میری سنت تو نفرت کرے گا نا وہ میری امت دے وچوں بھی نہیں ہے لہذا اگر کوئی اس طرح کا پیوند کاری دا یا اس تو علاوہ جتیاں دا کم کردا ہے موچی دا کم کردا ہے تو اس کے پیشے نو بھی بری نگاہ دے نال ادنا نگاہ دے نال نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس واسطے کیتا ہے تاکہ میرے کسی امتی نو کوئی تانا نہ مارے بلکہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ میرے نبی نے کیتا سی ایک نو سنت کا ثواب مل جائے گا اور دوسرا کو روزگار مل جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تانوں میں بسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا علینا